أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ انتہائی ادب سے، محبت سے اس کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کر پاک حبیب کی شان میں درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کو عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جس مقام تک انسان کو ادب پہنچا دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا تمام ادبوں میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ذات پر جب درود پاک پڑھا جائے تو نظریں جھک جائیں اور لبوں پر مصطفیٰ کے ترانے جاری ہو جائیں۔ یہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ ایک مرتبہ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یہ پیچھے بچے کھیل رہے ہیں تو یہ آپ اگر آگے آ جائیں بیٹا تو کافی بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیچھے ٹیک چھوڑ دیں، آگے تشریف لے آئیں، آگے اٹھ کے آ جائیں۔ بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے والدین کو بھی سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، میں انتہائی مشکور ہوں اور میری عزتوں کے لائق، میری محبتوں کے لائق محترم المقام چودھری مصطفیٰ صاحب اور ان کی جملہ ٹیم اور مسجد کی انتظامیہ، امام حاضہ، جنہوں نے درس عرفان القرآن جیسا ایک عظیم تحفہ نمازیوں کو دیا ہے۔ اور آپ فلیکسز کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے یا اعلانات کے ذریعے جانتے ہیں کہ میرا موضوع توبۃ النصوح ہے، اور توبۃ النصوح ایک وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ٹائم کی وسعتیں درکار ہوتی ہیں، مگر چونکہ میں اپنے مختصر ٹائم کے اندر ہی میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر ساعت یہ رب کائنات کی ہے۔ فرمایا لوگوں، الشعبان شہری، اللہ نے شعبان کا مہینہ مجھے تحفے میں عطا فرما دیا ہے۔ سارے مہینے، سارے لمحات، ساری گھڑیاں، سارے وقت، ہر چیز مالک کائنات کی ہے۔ فرمایا لوگوں، ہر چیز میں سے اللہ نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے، جانتے ہو وہ تحفہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے جب لا علمی کا اظہار کیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، الشعبان الشہری، فرمایا شعبان میرا تحفے والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ انتہائی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس شعبان کی 15ویں شب وہ ایسی رات ہے، وہ گولڈن چانس والی، وہ سنہری موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے جتنے بھی ہمارے رجسٹر جو گناہوں کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں، یہ مہینہ ان کو دھونے والا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں شب یوں سمجھ لیجئے کہ گناہوں کے میل اور دبے جو کوئی نہ دھو سکے، اللہ نے یہ مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ اور اس مہینے کی 15ویں شب
اور وہ شب ایسی شب ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں تھوڑی سی شعبان کے مہینے کے عرض کر کے پھر اپنی موضوع کی جانب چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 14 شعبان ختم ہوتی ہے، آگے 15 شعبان کا دن جو درمیانی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی ساری رحمت کا دروازے کھول کے اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ، میں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اس مہینے کی بے شمار برکتیں، فضیلتیں اور رحمتیں ہیں۔ اس مہینے میں انسان کے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے، میں آخری بات اس موضوع کے حوالے سے کر کے بات کو ختم کروں گا، پھر اپنے موضوع کی جانب آؤں گا۔ یوں سمجھ لیجئے یہ مہینہ اعمال کی آڈٹ کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے کہیں بھی کوئی کام کرتا ہو، مل میں کام کرتا ہو یا دکان میں ہو یا کہیں بھی ہو، تو اس کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ جب حساب کتاب اس کا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنے حساب کتاب کا محاسبہ کرتا ہے، تاکہ میرے افسر جب چیک کرے تو میری کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں، لوگوں یہ اعمال کی آڈٹ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15ویں شب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے پورے سال کیا کیا کام کیے، کس کس کے ساتھ زیادتی کی، کتنی نمازیں چھوڑیں، کتنے جھوٹ بولے، کتنا کچھ کیا۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا لطف اٹھانا اور اس مہینے کی رات والی 15ویں شب کو کی برکتیں حاصل کرنا، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ توبہ کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، فرمایا کہ میری بارگاہ میں تم توبہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اکیلے توبہ نہ کرنا، اکیلے رونے نہ بیٹھ جانا، اکیلے گریہ ازاری کرنے نہ بیٹھ جانا۔ فرمایا مجھے اس کی توبہ پسند ہوتی ہے جو مل کے توبہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب بیٹھے ہیں اس کی بارگاہ میں، آج دامن لے کے بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارے دامن میں بھی اس کی رحمت کے چند قطرے گر جائیں اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کو جہنم میں ڈالے جانے کا آرڈر دیا جائے گا۔ یہ بیٹے بچے اگر خاموش ہو جائیں تو ڈسٹربنگ کر رہے ہیں کافی زیادہ۔ آگے آ جائیں بیٹا، آپ آگے جائیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، توبہ کرو میری بارگاہ میں۔ کیا کرو؟ توبہ کرو میری بارگاہ میں، مگر اکیلے توبہ نہ کرنا، اکیلے بیٹھ کے دعا نہ کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں تو پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ میں توبہ کو قبول کروں تو اس کے لیے ضروری ہے تم سب مل کے توبہ کر لیا کرنا۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے حکم سے ایک شخص کے عمل کے مطابق اسے جہنم میں ڈالنے کا آرڈر جاری فرمائے گا۔ وہ شخص گڑ گڑائے گا، روئے گا، ترلے کرے گا، منت و سماجت کرے گا۔ وہ شخص
اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں سب کو بلائے گا، مگر اس وقت کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ شخص ہر ایک کے بارگاہ میں جا کے اس کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اسے عرض کرے گا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، وہ شخص ایسے بھٹک رہا ہوگا جیسے کوئی صحرا میں بھٹک رہا ہوتا ہے، پانی کی تلاش میں بھٹکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے پکڑ کے جہنم کی جانب کھینچ رہے ہوں گے۔ اتنی تھوڑی دیر میں جبریل امین میری بارگاہ میں آئیں گے اور مجھے کچھ پانی دیں گے۔ کسی برتن کے اندر پانی کو پیش کیا جائے گا اور میں پانی وہ پکڑ کے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ جیسے ہی میں جہنم میں ڈالوں گا، اللہ رب العزت اس پانی کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ایسا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب میں اس پانی کو جہنم میں ڈالوں گا، اس پانی کی وجہ سے وہ جہنم بجھ جائے گی۔ جب جہنم بجھ جائے گی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا پانی ہے؟ کیا وہ آب زمزم کا پانی ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، وہ آب زمزم کا پانی نہیں ہے۔ عرض کی حضور وہ آب کوثر کا پانی جو آپ کل قیامت والے دن لوگوں کو پلائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں وہ آب کوثر کا بھی پانی نہیں ہوگا۔ عرض کی حضور وہ دنیا کا کون سا پانی ہوگا؟ کو وہ آخرت کا پانی ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں وہ آخرت کا بھی پانی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اتنا عظیم پانی وہ کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم بجھ جائے گی، جس کے شعلے بلند ہوتے ہو رہے ہوں گے، جس کے شعلے جو ہیں وہ قابو سے باہر ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ پانی کون سا ہے؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے وہ پانی کون سا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں وہ پانی نہ تو دنیا کا ہے، نہ آخرت کا ہے، نہ کسی چشمے کا ہے، بلکہ وہ پانی خوف الہی کی وجہ سے مومن کی آنکھ سے بہنے والے آنسو کا ہے۔ فرمایا لوگوں جب میری امت کے لوگ روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس کے آنسو کو پیش کر لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر کل قیامت والے دن وہی پانی میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ فرمایا جب مجھے پانی ملے گا میں اسی پانی کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، اور اللہ کریم اس پانی کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ایسا کر دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم سب کو رونا تو آتا ہے دنیا کے نقصان کے اوپر، ہمارے پیسے گم ہو جائیں ہمیں رونا آتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی ایسی ناگافتہ کوئی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں رونا آتا ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو اس کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا، اگر گڑ گڑانا نہیں آتا تو اس کے حضور گڑ گڑانا نہیں آتا۔ میرے کریم آقا اسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں دین میں 170 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی آرزو ہے، مجھے اپنی امت کی تمنا ہے کہ کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے کریم آقا السلام ہمارے بارے میں اتنے فکر مند تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہر وقت اتنی فکر میں رہتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، کہ میرے مالک میری امت کی بخشش فرما دے۔ آج
یہی امت بھول گئی اپنے دین کو، بھول گئی اپنے آباء و اجداد کو، بھول گئی حسنین کے نانا کو، بھول گئی ان کے آنسوؤں کو جو انہوں نے غار ہیرا اور غار ثور میں ہمارے لیے بہائے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میرے مصطفیٰ مصلی پر کھڑے ہوتے میں رات کو دیکھتی تو اس وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی کہ حضور کے سینہ اطہر سے جس طریقے سے پانی ابلتا ہے، حضور کے سینہ اطہر سے اس طرح ابلنے کی آواز آتی تھی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ اتنا روتے، اتنا گریہ وزاری کرتے، اتنا اس کی حضور توبہ استغفار کی حالت یہ بن جاتی کہ حضور کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ میں عرض کرتی حضور تھوڑی دیر آرام فرما لے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے عائشہ مجھے اپنی امت کی بڑی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی بڑی فکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی امتی کل قیامت والے دن جہنم میں نہ جائے، میں اپنی امت کی فکر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے دل اس قدر پتھر ہو چکے، آج ذلت و رسوائی کا عالم اس قدر پہنچ چکا، ہم کبھی رزق کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی وجہ سے، کبھی کسی اور معاملات کی وجہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے مولا کو بلا دیا، مولا کی یاد کو بلا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، لوگو تم اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، فقد فاز فوزا عظیما، اس کے بدلے میں اللہ کریم تمہیں دنیا کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ آج ہم اس کی بارگاہ کو بھول گئے، اس کے حضور سجدہ ریزی کو بھول گئے، اس کے حضور گریہ ازاری کو بھول گئے۔ آج ہمارا معاملہ اس قدر پہنچ چکا کہ ہمیں نیکی کی بات بھاری لگنے لگی اور برائی ہمیں ہلکی لگنے لگی۔ آؤ عزیزان گرامی قدر، میرے کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک دن میں مصطفیٰ کے گھر میں سویا ہوا تھا، تو میرے مصطفیٰ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ عرض کرتے ہیں حضور اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا، میں برداشت نہیں کر پایا کہ حضور اس قدر روئے تھے۔ میرے بھائی، یہ میرے مصطفیٰ ہماری خاطر روئے، آج ہم ہی بھول گئے۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ آج جب سے ہم نے دین کو چھوڑا، دین مصطفیٰ کو چھوڑا، حضور کی سنت کے اطہر کو چھوڑا، خدا کے احکامات کو چھوڑا، اس کے حضور گریہ ازاری کو جوڑا، اس کے حضور سجدہ ریزی کو چھوڑا، اس کے حضور آنسو بہانا چھوڑے، اپنی توبہ کرنا چھوڑی، گناہ ہونے پر بجائے ندامت کے، نماز چھوٹنے پر بجائے آنسو بہانے کے، توبہ استغفار کے، اور بجائے یہ گولڈن چانس والی راتوں کے آنے کے، ہم نے سب کچھ چھوڑا، دین کو چھوڑا، دنیا کو اپنا لیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا رونا اللہ کو بڑا پسند آیا، اور یاد رکھیے اللہ رب العزت رونے والے کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے، گریہ ازاری کرنے والے کو، توبہ استغفار والے کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جو مقام و مرتبہ کسی اور وجہ سے نہیں ملتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ سوانح حیات پڑھ کے دیکھیے، ساری زندگی گریہ ازاری میں رہے، ساری زندگی اس کی خشیت اور خوف کی وجہ سے کسی کو پوری آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت ہم آپ کی زیارت کو آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ ہمیں پوری آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے؟ کہتے، میں ڈرتا ہوں کہیں پوری آنکھ کھولنے کی وجہ سے بھی میری پکڑ نہ ہو جائے۔
یہ تھے ان نیک لوگوں کے کام جنہوں نے توبہ کے ذریعے مقام حاصل کیا، جنہوں نے گریہ ازاری کے ذریعے مقام حاصل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں پوری کائنات کے آنسو ایک پلڑے میں اگر رکھے جائیں تو یحییٰ علیہ السلام کے آنسو ایک پلڑے میں رکھے جائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لوگوں یحییٰ علیہ السلام کے آنسو تمام دنیا پر باری پڑ جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے مصطفیٰ جب بھی ان کا تذکرہ کرتے آپ کی چشمان مبارک بھیگ جایا کرتی تھی، آپ کے آنسو، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی ایسی لہر جاری ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام یہ سوال کرنے سے ڈرتے تھے اگر ہم نے توبہ کے بارے میں ذکر چھیڑا تو کہیں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اگر شروع ہو گیا تو ہم اپنے دلوں پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ لوگوں یہ مقام توبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ چیز، واحد دروازہ، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اگر ہم نے اسی دروازے کو چھوڑ دیا، اسی چوکھٹ کو چھوڑ دیا، پھر ہمارے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ توبہ سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، عمر مبارک 7 سے 8 سال ہے، تقریباً یہاں پر 7-8 سال کے بچے بیٹھے ہیں۔ تصور کیجئے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، عمر مبارک تقریباً 7 سے 8 سال کا دورانیہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ گریہ ازاری اس قدر کرتے، خشیت الہی میں اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی والدہ آپ کو دلاسے دیتی، پکڑ کے گود میں بٹھا لیتی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس انداز میں روتے کہ آپ کی والدہ آپ کے رونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ برداشت نہیں ہوتا تھا بیٹی کی تکلیف کو دیکھ کر۔ ہر روز کبھی نہ کبھی اپنے گھر سے نکل جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے، پہاڑوں میں نکل جاتے۔ میں بچوں سے بھی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس بچے کی 7-8 سال میں بچے کو موت کا، خوف کا، توبہ کا وقت یاد نہیں رہتا، اس کے کھیلنے اور کودنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کہتی ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی یہ موت اور خوف کی باتیں، یہ توبہ کی باتیں، ابھی آپ وقت بڑا پڑا ہے، ابھی نہ کیا کرو۔ تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام جواب دیتے اماں جان میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں جب آپ آگ جلاتی ہیں تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو نیچے رکھتی ہیں۔ اماں جان مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب رب کائنات جہنم کی آگ کو جلائے گا، میں چھوٹا ہوں، مجھے پہلے رکھا جائے گا۔ گھر سے نکل جاتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے، کئی روز بھوک اور فاقے سے بسر کر لیتے، ہر وقت دعا کرتے مالک موت کے لمحے سے محفوظ رکھنا، جب وہ لمحہ آئے اسرائیل میری جان نکالنے آئے، باری تعالیٰ میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں میرے پر آسانیاں کرنا۔ توبہ اور خشیت الہی میں، خوف میں، ندامت میں اتنے آنسو بہاتے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں یحییٰ علیہ السلام کے آپ کے چہرے مبارکہ پر اس قدر سیاہ جو ہے وہ داغ بن چکے تھے کہ دور سے نظر آتا تھا کہ یہ داغ بچپن کے داغ نہیں ہے، یہ غار میں لگائے ہوئے داغ ہے، یہ آنسو بہائے ہوئے داغ ہے۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ ایک روز میرا بیٹا گھر سے نکل گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ جب 5 دن گزرے، ماں کی ممتا ہے، جس کا بیٹا شام کو گھر نہ ہے ماں کا برا حال ہو جاتا ہے۔ بچہ اگر سکول سے لیٹ ہو جائے تو والدین
کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر جس کا بیٹا یحییٰ جیسا ہو، جس کا باپ زکریا جیسا ہو، اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ ایک دن گھر سے نکل گئے، 5 دن گزر گئے، میں اپنے بچے کو تلاش کرتی لوگوں سے پوچھتی، کہیں کسی نے وہ بچہ دیکھا ہو، تو ان کی علامت یہ تھی کہ وہ رونے والا تم نے بچہ دیکھا ہو۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں میں آپ کو تلاش کرتی رہی، 5 دن گزر گئے، ایک لمحہ ایسا آیا کہ مجھے ایک بکریاں چرانے والا ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی بتا، کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو جو رونے والا ہو؟ کہنے لگا کہ کل کی پرسوں کی بات ہے کہ میں ایک جگہ بکریاں چرا رہا تھا، تو غار میں سے ایک رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی ایسے رو رہا تھا کہ جیسے ہنڈیاں میں ہڈیاں ڈال دی جائے تو وہ ابلتی ہے، اس کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ کہتا ہے کہ میں اس خوف کی وجہ سے میں وہاں پر بیٹھ کر میرے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے بکریوں کی جانب اٹھا کے دیکھا کہ بکریوں کی آنکھوں میں سے بھی آنسو کی لڑی جاری ہو گئی تھی، وہ بھی اس بچے کے رونے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ تو میری ہمت نہیں ہوئی میں ادھر قریب جاؤں اور پوچھوں کہ بچے تجھے کیا ہوا، کیا لینا ہے؟ آپ کی اماں جان آپ سے وہ پتہ لے کر پوچھتی پچھاتی اس غار کے دہانے پر پہنچی تو دیکھا یحییٰ علیہ السلام سر سجدے میں رکھا ہے، مولا کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، مالک میرے سیاہ کار ہوں، میرے مالک تو غفار ہے، میرے مالک گناہگار ہوں، تو ستار ہے، میرے مالک تو ہمارے عیبوں پر پردہ رکھنے والا ہے، مالک کرم نوازی فرما دے، مالک اپنی بخشش کے دروازے کھول دے۔ اس انداز میں گریہ ازاری کرنے لگی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے کے یہ الفاظ سن کے، صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ بیٹے کی آواز سن کے، الفاظ سن کے میری چیخ نکل گئی۔ جیسے چیخ نکلی تو یحییٰ علیہ السلام پلٹے اور آنکھیں بند ہیں، کہنے لگے اگر تو اسرائیل ہے ایک لمحے کے لیے رک جا، مجھے ماں کے قدموں میں جا لینے دے، مجھے وہاں پر اپنے گناہ بخشوا لینے دے، ماں سے معافی طلب کر لینے دے۔ آپ کی والدہ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا، کہنے لگی یحییٰ اسرائیل نہیں آیا بلکہ تیری ماں خود تیرے پاس آ گئی ہے۔ کہنے لگے اماں جان آپ کیوں آئی ہیں؟ چند آنسو ہی بہا لینے دیے ہوتے، اماں جان چند آنسو اس کے حضور بہا لینے دیے ہوتے، اماں جان توبہ کی چند باتیں اپنے مولا سے کر لینے دی ہوتی۔ اماں جان فرمانے لگی بیٹا 5 دن ہو گئے تو نہیں آیا، تیرے والد پریشان ہے، بیٹا جنگلوں میں تجھے تلاش کیا، بیٹا صحراؤں میں تلاش کیا، غاروں میں تلاش کیا، بیٹا کر آ جا۔ آپ نے کہا اماں جان مجھ سے وعدہ کریں، ایک وعدہ مجھ سے کریں، اگر آپ وعدہ کرتی ہیں تو میں گھر آ جاتا ہوں۔ اماں جان نے فرمایا بیٹا بتاؤ کون سا وعدہ جو تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ تو سنیے گا یحییٰ علیہ السلام 7-8 سال کی عمر، بچے ہیں، کہنے لگے اماں جان کل قیامت والے دن عذاب سے بچنے کا تو وعدہ لے دے رب سے، میں گھر چلا آ جاتا ہوں۔ آپ کی اماں کہنے لگی بیٹا وہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نہیں بچائے گا۔ کہنے لگے اماں جان اگر آپ اس وقت ہمیں نہیں بچا سکتی
تو آج مجھے چند باتیں اپنے مولا سے کر لینے دے۔ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ایسی تھی، آپ کا شب و روز ایسا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی وجہ سے اپنے درس میں کبھی موت کا ذکر نہیں کرتے تھے، کبھی توبہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جب توبہ کا ذکر چھیڑتے تو یحییٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، گریہ ازاری اتنی کرتے تھے، روتے اتنے تھے، گڑ گڑاتے اتنے تھے کہ پھر کسی سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی وجہ سے موت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، توبہ کی باتیں کرنا چھوڑ دی۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب یہ باتیں چھوڑ دی تو یحییٰ علیہ السلام چھپ کر اپنے باپ کے واز کو سنتے تھے، چھپ کر اپنے باپ کی باتوں کو سنتے تھے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ یحییٰ علیہ السلام ستون کی آڑ میں اپنے باپ کی باتوں کو سننے لگے۔ باپ نے سمجھا کہ شاید وہ نہیں آئے، انہوں نے موت کا تذکرہ کیا، توبہ کا تذکرہ کیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام موت کا تذکرہ سن کر آنسو مبارک اتنے جاری ہوئے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے اس مجلس میں سے 70 لوگوں کی میت اٹھی تھی، 70 لوگوں کی۔ آج ہمارا عالم یہ، ہمارا حال یہ کہ ہمارے دل اتنے دنیا کی دلدل میں اتنے پھنس چکے، اس کی نافرمانیوں میں اتنے غرق ہو چکے۔ یہ تو کرم ہے مصطفیٰ کا، وگرنہ بنی اسرائیل نے ایک دن، ہفتے میں ایک دن مچھلیوں کو پکڑا تھا تو اللہ کریم نے تمام لوگوں کے 40,000 لوگوں کو بندر کی شکل بنا دیا تھا۔ اگر آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بگڑتی تو یہ زہرا کے بابا کا کرم ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ حسنین کے نانا کا کرم ہے کہ آج ہماری پیشانیوں پہ ہمارے جھوٹ نہیں لکھے جاتے، آج ہماری پیشانیوں پہ ہمارا نماز چھوڑنا نہیں لکھا جاتا، دین سے دوری نہیں لکھی جاتی، دغل و فریب نہیں لکھا جاتا، دھوکہ دہی نہیں لکھی جاتی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں لکھی جاتی، کسی کا ناحق مال کھانا نہیں لکھا جاتا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں لکھا جاتا تو یہ حسنین کے نانے کا کرم ہے کہ آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، وگرنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہیں۔ دوستو، وہ کسی نے کیا پنجابی میں کیا خوب کہا تھا، جے میں ویکھاں عملاں ولے۔ ذرا اس بات کو فقط شعر کی حد تک نہ لینا، اپنے عمل کو سامنے رکھیے، پھر یہ پڑھیے شعر، جے میں ویکھاں اندر ولے، جے میں ویکھاں نامہ اعمال ولے، اور جے میں ویکھاں اندر دی میل ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں مصطفیٰ دی رحمت ولے، جے میں ویکھاں زہرا دے بابا دی رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ عزیزان گرامی قدر، آج یہی وجہ ہے کہ ہم سب اس کے حضور خشیت کو بھول گئے، تکبر کی میل میں ہم نے اپنی گردنوں کو ایسا بلند کیا کہ ہمارے ظاہری لباس کے اوپر میل لگ جائے، ہم وہ دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتے جب تک اس کو دھو نہ لیا جائے، استری نہ کر لیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اندر کی میل جتنی مرضی ہماری خراب ہو جائے، اندر کا تن جتنا مرضی گندا ہو جائے، ہم نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ میرے عزیزان گرامی قدر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو اللہ کے ہاں سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ سب سے محبوب بندہ؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو کہ سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے مقبول بندہ کون ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، فدا کے ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم نہیں جانتے
کہ سب سے پسندیدہ بندہ اللہ کے ہاں کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جس سے کوئی نیکی رہ جائے تو اس کو اپنی نیکی کی رہ جانے پر پچھتاوا ہونے لگے۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ خدا کی پسند یہ ہے کہ لوگوں، تم سے اگر کوئی نیکی رہ جائے، کوئی نیک عمل چھوٹ جائے، اگر دل میں اس کا احساس پیدا ہو گیا، دل میں اس کی کمی پیدا ہو گئی، تو فرمایا کہ اگر دل میں اس کے احساس پیدا ہو جانا، کمی کا پیدا ہو جانا، اس چیز کو محسوس کرنا، فرمایا یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول بنا دیتی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے دوسرا سوال کیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاں تو پسندیدہ یہ ہے، جانتے ہو مجھے کون پسند ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور غزوات کے اندر زیادہ پیسے دینے والا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں۔ یہ انتہائی توجہ سے آخری حدیث پاک میں بات کر کے بیان کو ختم کر دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غزوات میں پیسے دینے والا نہیں۔ عرض کی حضور طواف کعبہ والا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں طواف کعبہ والا بھی اتنا پسند نہیں۔ عرض کی حضور پھر کون ہے جو جنگ میں شہید ہو جائے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، جنگ میں شہید ہونے والا نہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، فرمایا اس بندے کو جس کی آنکھ میں سے اللہ کی وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آنسو کا جاری ہونا یاد رکھیے یہ کسی میڈیکل کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، بڑے سے پتھر دل لوگ بھی ان کے آنسو کی بھی وجہ سے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے نرم دل بھی کیوں نہ ہوں، اگر آنکھ کا پانی خشک ہو جائے تو اللہ کریم ان کے آنکھ کو بھی پتھر بنا دیتا ہے، دل کو بھی پتھر بنا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے، بات وہیں پر ختم کرتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ عبادت بندے کو وہ مقام نہیں دیتی جو مقام بندے کو ادب اور توبہ عطا فرما دیتا ہے، جو مقام بندے کو ادب اور توبہ عطا فرما دیتی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے لوگوں جے کریے تو پھر بھی ڈریے، تو جے نہ کریے تو پھر بھی ڈریے۔ ہر وقت اس کی بارگاہ میں ڈر جانا، ہر وقت اس کی بارگاہ میں عاجز آ جانا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے۔ اور اپنے آنسوں کو، اپنی آنکھ کو آنسوں سے تر کر لینا یہ مصطفیٰ کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے منظور نظر بن جائیں، مصطفیٰ کی آنکھ کو ہم پسند آ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں میں اس کی خشیت کی، اس کی محبت کی پانی کو جاری کر لیں۔ یہ وہ واحد پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اللہ رب العزت مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آنے والی رات، آنے والی شب کو ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اور میں ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جو رات آ رہی ہے، چلے لنگر بھی آپ شروع کریں تو میں ساتھ بات کرتا ہوں، خاص کر کے بڑے، اس رات جو آ رہی ہے 15 شعبان کی شب، اس کے آنے سے پہلے چونکہ یہ درس عرفان القرآن بھی اسی مناسبت سے تھا، تو ایک میں پیغام، ایک چھوٹا سا میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اس رات کی وجہ سے اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے مطابق مالک کائنات میری امت کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، مل کے بولیے۔ فرمایا میری وجہ سے، فرمایا میری وجہ سے اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے مطابق جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ فرمایا مگر الا 70 رجل، فرمایا مگر 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔
تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں. کتنے بندے؟ بولیے، جن کو مل گیا وہ تو بولے نا. کتنے؟ 7 بندے. ان میں سے پہلا جو مشرک ہو اس کی توبہ بھی اس رات قبول نہیں ہوتی. کون ہو؟ بولیے کون؟ مشرک ہو، شرک کرنے والا ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا قطان، جو لوگوں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے دوست احباب سے، محلے والوں سے تعلق توڑنے والا ہو. اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں سب کے گناہ بخش دیے جائیں سوائے اس بندے کے. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں یہ تعلق توڑنے والا ہے. اور تیسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جو چغل خور ہوتا ہے، چغلی کرنے والا ہوتا ہے، بہتان بازی والا ہوتا ہے، غیبت والا ہوتا ہے، جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے اور غیبتیں کر 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 کے اس قدر ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے غیبت کرنے میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہی معاشرہ ہے. اسی کوئی گل کر کے کہنے ہیں جی میں تو ویسے گل کیتی ہے، میں تو ہوندی گل کیتی ہے، یہ تو حقیقت ہے، میں تو مذاق کیتا ہے. ہم مذاق میں ویسے میں ہم سارا کچھ رگڑ جاتے ہیں. بچوں کی توجہ نہیں ہے، آپ تو توجہ کیجئے نا. ہم ویسے میں اور مذاق میں سارا کچھ رگڑ جاتے ہیں. ہم اہل ویسے ہیں، اہل مذاق ہیں. ہماری غیبتیں اور چغلیاں اس قدر عزیزان گرامی قدر، ہمیں غیبت اور چغلی میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اتنا مزہ کہیں اور نہیں آتا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو غیبت کرنے والا ہے اس کی بھی توبہ اس رات قبول نہیں ہوتی. تو مالک کائنات ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس کے حضور صدق کے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.